معاشرہ کو جرائم سے پاک کریں گے تو ملک میں امن و امان ہوگا، نفرتیں اور کدورتیں دور ہوں گی، سکون ہوگا اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ آج میری ویڈیو کا یہی مرکزی نقطہ یا تھیم ہے۔ خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں جرائم کی شرح خوفناک بلکہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جرائم کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جرائم پیشہ افراد نے اپنی عقل کو کس طرح غلط کاموں کے لیے استعمال کیا ہے، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ مزید غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ جرائم ہر سطح پر ہوتے ہیں۔ بہت غریب آدمی بھی جرم کرتا ہے اور بہت امیر آدمی بھی پیسے کے لحاظ سے، عہدے اور رتبے کے حساب سے جرائم میں ملوث ہیں۔ ایسے جرائم زدہ معاشرے میں لاقانونیت، افراتفری، لوٹ کھسوٹ، مادہ پرستی، رشوت ستانی، غیر معیاری ناقص اشیاء کی فروخت، فرائض منصبی سے مجرمانہ غفلت، اقربا پروری، منافقانہ روش، حرام خوری، دھوکہ دہی، ناجائز منافع، بددیانتی اور ناانصافی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ ملک پھر کس طرح ترقی کرے گا؟ ہم سب کے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے، مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ غیر مطمئن، بے سکون، بات بات پر غصہ کرتے اور مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ ایک ہی گھر میں 4-5 بہن بھائی ہیں، ان کے درمیان ماں باپ انصاف نہیں کر پاتے۔ بازار سودا سلف خریدنے جائیں تو سامنے مال آپ کو اچھا نظر آئے گا، آپ لے کے گھر آئیں تو آدھا ناقص نکلے گا۔ قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ سرکاری دفاتر میں جائیں تو رویہ اچھا، نا انصاف کے مطابق کام ہوگا۔ ذرا عدلیہ کی طرف دیکھیں، سالوں کیس لگتا ہی نہیں، اگر لگ جائے تو اسٹے آرڈر آڑے آتا ہے۔ کارروائی مکمل ہو جائے تو مہینہ فیصلہ محفوظ رہتا ہے۔ آن لائن کرائم کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ ماحول انسانوں کے اندر نفرت اور ری ایکشن پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی ختم ہوتی جاتی ہے۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا، سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 29 ہے، اے میرے محبوب فرما دیں، رب نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہاں عدل و انصاف ہے؟ ابن خلدون کہتا ہے کہ میں نے 52 تہذیبوں کے عروج و زوال کا مطالعہ کیا، ان کی بربادی کے صرف 2 اسباب سامنے آئے۔ پہلا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ دوسرا، لوگ خود کو اپنی تہذیب کا حصہ نہیں سمجھتے اور دوسروں کی تہذیب اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ابن خلدون کے بتائے ہوئے یہ 2 اسباب پاکستانیوں پر 100% منطبق ہوتے ہیں۔ انصاف ڈھونڈنے نکلیں تو مقننہ میں ملے گا، نہ انتظامیہ میں، اور عدلیہ جو بنائی ہی انصاف دینے کے لیے ہے، وہاں سے اس کا حصول سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جب انصاف نہیں ملتا تو لوگ رد عمل کے طور پر ہر غلط کام کرتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے جرائم کی تربیت لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ جرم اور غلط کاریاں وہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر شخص کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کی سمجھ کے ساتھ پیدا کیا۔ گویا ہر شخص جانتا ہے کہ کیا جرم ہے، آیا غلط کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جرائم ہر سطح پر ہوتے ہیں۔ مقننہ کی سطح پر وہاں بااثر افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے
یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے جو انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ سراسر جرم ہے۔ اسی طرح انتظامیہ کی سطح پر قانون اور اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک جرم ہے۔ جن کے خلاف قانون کا استعمال ہوتا ہے وہ ریئیکشن کے طور پر غلط کام کرتے ہیں اور یوں ایک جرم کئی جرائم کو جنم دیتا ہے۔ عدلیہ کی مثال میں آپ کو دے چکا۔ مہینوں سالوں اسٹے آرڈر چلانا، مکمل کیے گئے فیصلوں کو مہینوں محفوظ رکھنا، یہ عدل و انصاف کے خلاف اعمال میں جو جرم کرنے کے مترادف ہے۔ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے نفس امارہ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ نفس امارہ انسان کے اندر وہ خواہشات اور رجحانات ہیں جو اسے گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ غصہ، حسد، لالچ، تکبر کو بڑھاتے ہیں۔ صحیح اور غلط میں فرق جاننے کے باوجود غلط کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہی جرم ہے۔ اسی طرح جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان کے اندر نفس لوامہ موجود ہے جو اسے غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے، لیکن یہ اکثر لالچ، وقتی فائدوں اور نفسانی لذتوں کے نیچے دب جاتا ہے اور نفس ہمارا حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جرائم بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ معاشرے میں جرائم کی شرح کم کرنے کے لیے انصاف کا حصول ضروری ہے، خواہ وہ مقننہ میں قانون سازی ہو، عدلیہ کی فیصلہ سازی ہو یا انتظامیہ کی کارکردگی۔ اگر ہر جگہ پر انصاف کیا جائے تو جرائم بہت کم ہو سکتے ہیں۔ تب قانون حرکت میں لا کر مجرموں کو سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ انصاف کے کلچر میں مجرموں کو سزائیں بھی جرائم میں کمی لا سکتی ہیں۔ معاشرہ کو جرائم سے پاک کریں گے تو ملک میں امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، نفرتیں اور کدورتیں ختم ہوں گی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔